السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. بس تھوڑی سی بیمار رہی ہوں. پنجاب سے آئی تھی تو بیمار ہو گئی. پہلے بچے پھر میں، کیونکہ ویدر کا بہت فرق آ رہا ہے پنجاب میں. ماشاءاللہ ہمارے گاؤں میں ابھی بھی اچھا موسم ہے، اور جب ہم سندھ کی حدود میں آئے تھے تو یہاں گرمی شروع ہو گئی تھی، اور انفیکٹ اب اچھی خاصی گرمی ہو رہی ہے. باہر نکلتے ہیں دھوپ میں پتہ چلتا ہے، دھوپ چبھتی ہے، تپش محسوس ہوتی ہے سر کے اوپر. اچھا، اور آپ لوگ بتائیں کیا ہو رہا ہے؟ میں تھوڑی سی ڈس اپوائنٹ ہوئی بھی تھی، تو اس سلسلے میں مجھے کچھ کہنا تھا. ایکچولی ہوا یہ ہے کہ ہمارے ایک جاننے والی ہے جو ہمارے اوپر 4th فلور پہ رہتی تھی، وہ یہاں سے اس سٹی سے چلی گئی ہے. اور جانے کا ریزن ان کا یہ تھا کہ پہلے ان کا بیٹا اور بہو ان کے ساتھ رہتے تھے، اور پھر وہ یہاں سے یعنی بہو لڑ جھگڑ کے الگ ہو گئی. تو ماں باپ بوڑھے، ظاہر ہے اتنا رینٹ نہیں افورڈ کر سکتے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم اپنی سٹی میں، گاؤں میں واپس چلے جائیں. تو کل وہ چلی گئی تھی. تو میں ایک بات سوچ رہی تھی، کیونکہ کل بابا نیچے بیٹھے ہوئے تھے، ان کا سامان ہوم لوڈ ہو رہا تھا ٹرک پہ، وہ جا رہے تھے. تو وہ بیچارے بہت غم زدہ سے ہوتے ہیں نا، غم زدہ، اداس، پریشان بیٹھے ہوئے تھے. مجھے بہت رونا آیا، میں بہت روئی. میں اماں کے گلے لگ کر بھی بہت روئی. اور بلیو کیجئے کہ نا، وہ بہت اچھی ہیں، بہت اچھی ہیں. ہر پل اٹھتے بیٹھتے دعائیں دیتی ہیں، آپ کی مدد کرنے کو تیار رہتی ہیں، پیار کرتی ہیں، محبت کرتی ہیں. تو کیسے کہہ لوں کہ وہ غلط ہوں گی اور بہو بالکل صحیح تھی اور ساس غلط ہے، ساس بری تھی. سم ٹائم سم جگہ پہ کچھ ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی ساس اچھی ہوتی ہے لیکن بہو اچھی نہیں ہوتی ہے. سوری، میرا گلا بالکل ہی نا خراب ہوا ہے. اب میں نے صرف ایک بات سوچی، میں نے کہا کیا ماں باپ اپنی اولاد کو اس لیے پال پوس کے بڑا کرتے ہیں کہ جب وہ بچے بڑے ہو جائیں تو وہ چلے جائیں، ماں باپ بوڑھے اکیلے رہ جائیں. بیٹیاں تو کہتے ہیں نا پرایا دھن ہوتی ہیں، انہوں نے تو جانا ہی جانا ہوتا ہے. کتنی بھی کوشش کر لیں، ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے پاس رکھ نہیں سکتے. ہم نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر کے ان کے اگلے گھر کو ہم نے بھیجنا ہی ہوتا ہے. لیکن اب تو یہ عالم آ گیا، جو دور چل رہا ہے اس میں یہ ہے کہ میرے بیٹوں کو بھی پڑھا لکھا کے پھر اگلے گھر بھیج ہی دینا پڑتا ہے. کیونکہ جو بہویں آ رہی ہیں وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتی ہیں، کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کرنا چاہتی ہیں، وہ ساس سسر کو برداشت کرنا نہیں چاہتی ہیں، کمپرومائز کسی طرح سے کرنا نہیں چاہتی ہیں. وہ بہت روئی تھی کل. انکل آنٹی گئے، میں بہت روئی. میں نے کہا یار کیا میرے بچے بھی ایسے ہی ہو جائیں گے؟ کیا میرے بیٹے بھی مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ میرا اور میرے ہسبینڈ کا کیا ہوگا؟ تو میں نے کل یہی اللہ سے دعا کی. میں نے کہا اللہ پاک میرے بیٹوں کو، بلکہ سب بچوں کو، سب ماں باپ کے بچوں کو نیک بنا دے، ماں باپ سے پیار کرنے والا بنا دے. کیونکہ جب بچوں کو ضرورت ہوتی ہے ماں باپ کی تو ماں باپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. ماں باپ انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں، اپنا پیٹ کاٹ کے ماں باپ اولاد کو پروان چڑھاتے ہیں. لیکن جب ماں باپ کو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، ان کا خیال کرنے کا، مطلب انہیں پیار کی، انہیں بہت ضرورت ہوتی ہے اولاد کی اس ٹائم پہ، تو اولاد اپنی لائف میں اتنی بزی ہو جاتی ہے، ماں باپ کو جھٹک دیتی ہے. بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے. میرے پیرنٹس اس دنیا میں نہیں ہیں، آج بھی میں ان کے لیے بہت تڑپتی ہوں. ان کے لیے فاتحہ خوانی، پڑھائی ضرور کرتی ہوں. لیکن جن کے پاس یہ نعمت ہے پیرنٹس کی، وہ قدر نہیں کرتے. تو میں ان کو دیکھتی ہوں کہ میں کہتی ہوں بہت بد نصیب ہیں وہ بچے جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر پاتے ہیں، انہیں دھتکار دیتے ہیں، دنیا کی ٹھوکروں میں پھینک دیتے ہیں اپنے ماں باپ کو. اب وہ انکل آنٹی گاؤں گئے ہیں، وہ اکیلے ہوں گے وہاں پہ. بیٹیاں ہیں ان کی میرڈ، لیکن بیٹیاں تو بھی بات ہے نا، سسرال میں مصروف،
سسرال والے اگر کہیں گے جاؤ تو وہ جائیں گی ماں باپ کے پاس، اگر وہ نہیں جانے دیں گی تو وہ کچھ کر تو نہیں سکتی بچیاں، ظاہر انہیں اپنا گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے بچیوں کو۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی اس بات کو لے کے۔ اب مجھے ان سب چیزوں کا سمجھ نہیں آتا، میں سوچ سوچ کے میرا دماغ شیل ہو رہا تھا ان سب چیزوں کو، کہ آیا کیا مطلب ہم کہاں جا رہے ہیں۔ بظاہر سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب کچھ اوکے لگ رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ اپنے مسکراتے چہروں کے پیچھے کتنا دکھ اور تکلیف لے کے۔ اب وہ آنٹی جب بھی مجھ سے ملتی تھی ہمیشہ ہنستے ہوئے مسکراتے ہیں، بیٹی کیسی ہو، ٹھیک ہو، بچے کیسے ہیں، شوہر کیسا ہے، بہت پیار سے محبت سے ملتی پوچھتی سب، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ان کے اتنے مسکراتے چہرے کے پیچھے کتنی تکلیف ہے۔ اب ان آنٹی کے ماشاءاللہ 4 بیٹے ہیں، تینوں الگ رہتے ہیں، ایک تو ابھی انمیرڈ ہے، تو ظاہر ہے گاؤں میں جاب نہیں ہے تو ان کا بیٹا یہاں جاب کرتا ہے تو یہیں پہ رہے گا، دوستوں کے ساتھ جاب کرے گا، ماں باپ چلے گئے ہیں۔ لیکن ان کی جو مسکراہٹ تھی نا، اتنی پیاری سی مسکراہٹ نعمہ جی کی، اس مسکراہٹ کے پیچھے کتنی تکلیف تھی، کتنا درد تھا، یہ میں نے کل فیل کیا جب انہوں نے ابا جی کو ان کے دیکھا کہ نا ان کے ہسبینڈ کو باہر ایک بے بسی کے عالم میں تھے بیٹھے ہوئے، اور سوچوں میں گھومتے تو میں جانتی ہوں وہ یہی سوچ رہے تھے کہ آیا ان کی آنے والی لائف میں اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ پلیز میں سب سے ریکویسٹ یہی کرتی ہوں کہ اپنے پیرنٹس کی خدمت کریں، ان سے محبت کریں۔ ماں باپ کو بھی ایک وقت آتا ہے کہ آپ کی محبت، آپ کی توجہ، آپ کے وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ بھی مجھے پلیز اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔